ناظرین گرامی، اگر آپ کا کبھی اسپین جانا ہو تو آپ کو وہاں مختلف مقامات پر منصور نامی ایک شخص کے مجسمے نظر آئیں گے۔ اور تو اور اسپین میں المنصورہ نامی شہر بھی اسی انسان کے نام پر بسا ہوا ہے، جبکہ اسپین کی بڑی چوٹیوں میں سے ایک المنصورہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ المنصور نامی اس آدمی کے نام پر ملک اسپین میں ایک دریا بھی بہتا ہے۔ کون ہے یہ آدمی اور اس کا اسپین کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، منصور نامی اس جنگجو نے صلیبیوں کے خلاف 30 سال تک مسلسل 54 جنگیں لڑیں، جن میں سے ایک میں بھی منصور کو شکست نہ ہوئی۔ اس لیے اسپین کی مسیحی عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے، لیکن ان کی ناقابل یقین اور شاندار فتوحات کا تمام یورپ ہی معترف ہے۔ منصور نامی یہ فاتح ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن ابی عامر تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی یہ اپنے دل میں یہ عزم پیدا کر چکے تھے کہ اسے ملک اسپین کا حاکم بننا ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کرتبہ چلے گئے۔ دوران تعلیم ہی اسے بڑا آدمی بننے کا شوق پیدا ہوا اور خود کو حاجب السلطنت یعنی وزیر اعظم سمجھنے لگا۔ ہر وقت اسی منصوبہ بندی میں لگا رہتا کہ وہ وزیر اعظم بن کر ملکی معاملات کو کیسے سدھارے گا۔ اس کے سب دوست اسے شیخ چلی سمجھ کر مذاق اڑاتے، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قصر خلافت کے سامنے ایک دکان کرائے پر لے لی اور یہاں عرضی نویسی کا کام شروع کر دیا۔ وہ اجرت لے کر لوگوں کے خطوط اور عدالت میں پیش ہونے والی عرضیاں لکھ دیا کرتا تھا۔ اس دوران میں اس نے قصر خلافت کے ملازمین سے بھی خاصے مراسم بڑھا لیے۔ اتفاقاً انہی دنوں خلیفہ وقت الحکم ثانی کو اپنے دونوں شہزادوں عبد الرحمن اور حشام کی جائیداد کا حساب رکھنے کے لیے محرر اور ان کے لیے ایک قابل تعلیق کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس کام کے لیے محل ہی کے ایک خواجہ سرا کی سفارش پر محمد بن ابی عامر کو اتالیق اور محرر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ان فرائض کی نگرانی خلیفہ کی عیسائی بیگم، جو اب مسلمان ہو چکی تھی، ملکہ الصب تھی۔ اب محمد بن ابی عامر قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور اپنی ذہانت، ایمانداری اور دن رات محنت سے ترقی کے منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ وہ ملکہ کی بے حد عزت کرتا تھا اور ملکہ بھی اس پر بہت اعتماد کرنے لگی۔ ملکہ ہی کی سفارش پر اسے اشبیلیہ کا قاضی اور وہاں کے محصولات کی وصولی کا آفیسر مقرر کر دیا گیا۔ وہ کچھ عرصہ کرتبہ کا قاضی بھی رہا، پھر اسے شہر کے فوجی دستے اور بعد میں دارالضرب ٹیکسال کا نگران بھی بنا دیا گیا۔ ناظرین، اس نے تمام فرائض باحسن و خوبی انجام دیے۔ خلیفہ بھی اس کی صلاحیتوں کا معترف ہو چکا تھا۔ اچانک اسی زمانے میں بڑے شہزادے عبد الرحمن کو سرسام ہو گیا، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی موت کے بعد خلیفہ الحکم الثانی بھی بیمار رہنے لگا اور اس نے چھوٹے شہزادے حشام ثانی کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو 366 ہجری میں خلیفہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شہزادہ حشام ثانی کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت حشام کی عمر صرف 11 برس تھی۔ خلیفہ الحکم ثانی کا انتقال اور نوعمر خلیفہ کے برسر اقتدار آتے ہی چند روز بعد شمالی سرحد کے عیسائی حکمرانوں نے نہ صرف خراج دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اسلامی علاقے میں گھس کر لوٹ مار بھی شروع کر دی۔ چنانچہ ملکہ صبح کے حکم اور اشارے پر خلیفہ حشام ثانی نے محمد بن ابی عامر کو وزیر اعظم کے کاموں میں شریک مقرر کر دیا۔ ابن ابی عامر کو ایک عیسائی ریاست جلیکیا پر حملہ کرنا پڑا۔ اہل جلیکیا نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر بالآخر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن ابی عامر بہت سا مال غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹا۔ محمد بن ابی عامر المنصور نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں عیسائیوں کے خلاف 52 جہاد کیے اور ان میں سے اسے ایک میں بھی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ کئی ریاستوں کو ممالک محروسہ میں شامل کر کے باقیوں کو ایسی سزائیں دیں کہ عیسائی حکمران اس کے نام سے لرزنے لگے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ خود عیسائی سرداروں نے اس کی فوج میں شریک ہو کر بہت سی عیسائی ریاستوں کو پامال کیا، اور خود عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گرجوں کو ڈھانے اور مسمار کرنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر منصور نے انہیں معبدوں کی بے حرمتی اور تباہی سے روک دیا۔ ناظرین، ابن ابی عامر المنصور نہ صرف ایک مدبر سیاستدان اور اعلیٰ درجے کا عسکری کمانڈر اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد تھا، بلکہ وہ ایک بے مثال قاضی اور عادل حکمران تھا۔ یوں تو اس نے اپنے دور حکومت میں بے شمار تاریخی عدالتی فیصلے کیے، اپنی قابلیت کے بلبوتے پر حاکم اندلس کے حاجب وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بجائے
غلبہ اسلام کے لیے وقف کر دی اور ساری زندگی ہر میدان کے فاتح رہے۔ المنصور کی وفات کے بعد خلیفہ ہشام ثانی نے اس کی جگہ اس کے بیٹے عبد المالک کو حاجب یعنی وزیر اعظم مقرر کر دیا، مگر اس حکومت کو پھر کبھی وہ عروج دیکھنا نصیب نہ ہو سکا جو منصور اعظم کے عہد میں تھا۔